مشرق وسطی کشیدگی اسلام آباد میں دو بڑوں کی بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال، کفایت شعاری مہم پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے متعلق اقدامات پر صدر کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم صدر مملکت سے ملاقات کے بعد کراچی روانہ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایم کیو ایم وفد بھی وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے لیے پاکستان کے ذریعے پیغامات کی ترسیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کر دیے گئے، غور جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح سے بری حرکت کوئی نہیں۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ تنقید سب کا حق ہے، ملکی وقار داؤ پر نہ لگایا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھتے ہیں بانی پاکستان سے بھی بڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان کے امن و علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی دیکھ کر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آپے سے باہر، سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر کی بازاری زبان ان کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر مہذب ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بیان دیا، جو دراصل بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کفایت شعاری اور اضافی بچت اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ مالی نظم و ضبط یقینی بنانے کے اقدامات پر تفصیلی غور، وفاقی وزارتوں اور صوبوں میں کفایت شعاری پالیسی پر پیش رفت کا جائزہ، غیر ضروری اخراجات میں کمی پر اطمینان کا اظہار، وسائل کے مؤثر استعمال کو بہتر بنانے پر زور، متعلقہ وزارتوں کو مانیٹرنگ نظام مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ ادھر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان، اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ ایران اب مذاکرات کر رہا ہے اور بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے۔ ایرانی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کی تو عوام کے ہاتھوں مرے گی، انکار کیا تو امریکہ مار دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو جوہری طاقت حاصل کر لیتا۔ ایران میں ایسا کوئی نہیں جو سپریم لیڈر بننا چاہتا ہو۔ امریکی افواج نے ایران کے 100 میزائلوں کو ناکام بنایا جو اہم اہداف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے نہیں۔ پڑوسی ممالک امریکہ سے دوری اختیار کریں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، مذاکرات نہیں۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ اعلیٰ حکام امن کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنگ کا مستقل خاتمہ اور نقصانات کا ازالہ ہو۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ امریکہ اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ مذاکرات کی کوششیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر اپنی ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر
محمد باقر قلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ہٹایا ہے۔ یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا۔ ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالثین امریکہ اور ایران کے درمیان فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہو۔ اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے، آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری، کم لاگت گھروں کی فراہمی اور روزگار کے اضافے پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا حکم۔ کہا ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے، بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کی اگلی قسط کے حصول کا مشن۔ آئی ایم ایف کا حکومت سے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو بڑھانے پر زور۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی $5 فی لیٹر بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات جاری۔ آئی ایم ایف کی جانب سے چند روز میں اسٹاف لیول معاہدے کا اعلان متوقع۔ عالمی مالیاتی ادارے نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ شیئر کر دیا۔ اتفاق رائے کی صورت میں وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک دستخط کریں گے۔ حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کی کٹوتی پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا۔ آئی ایم ایف کا اداروں کے سربراہوں کا تقرر، حکومت کو دینے پر اعتراض۔ آئی ایم ایف سے بجلی، گیس سیکٹر کے گردشی قرضے پر قابو پانے کا پلان بھی شیئر۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں کمی کی تجویز آئی ایم ایف کی منظوری سے مشروط ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کو این ایف کی کارکردگی، فعال کار اور آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اے این ایف فاؤنڈیشن کے قیام کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ حکومت پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب کے صرف دعوے۔ لاہور کی سب سے بڑی سبزی منڈی بادامی باغ گندگی کی لپیٹ میں، جہلم ساہیوال جھنگ کی منڈی گندگی کا ڈھیر بن گئی۔ شہری اور بیوپاری تعفن اور گندگی سے پریشان۔ پیر محل کی بلال کالونی میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر۔ امریکہ میں ایران جنگ کے خلاف آوازیں شدت اختیار کرنے لگی۔ امریکی رکن کانگریس نینسی میس بھی مخالف میں بول پڑی۔ ایران جنگ سے متعلق اہم ترین بریفنگ سے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا۔ ایکس پر لکھا، عراق میں زمینی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کرتی ہوں۔ کانگریس وومین میلانیا سٹزبری کی بھی ایران جنگ کی مخالفت۔ کہا امریکہ اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ کانگریس وومین پرمیلا جے پال نے کہا کہ ٹرمپ کو ایران میں جنگ بڑھانے سے روکا جائے۔ پینٹاگون کی مزید $200 ارب کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران جنگ ایک فضول اور خطرناک جنگ ہے۔